سرکاری ملازمین کے بقایا جات کے طور پر 2000 کروڑ روپے کی اجرائی۔ حکومت نے وعدے کی تکمیل کی، مزید 4000 کروڑ کی جلد اجرائی۔ ریونت ریڈی حکومت نے سرکاری ملازمین سے ایک اور اہم وعدے کی تکمیل کی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی ہدایت پر پہلے مرحلے میں سرکاری ملازمین کے بقایا جات کے طور پر 2000 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی بھلائی سے متعلق اپنے عہد کا مظاہرہ کیا ہے۔ ملازمین کے ساتھ صرف زبانی وعدے نہیں کیے گئے بلکہ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر نے ملازمین کی JEC کو اندرون 100 دن 6000 کروڑ کے بقایا جات کی اجرائی کا وعدہ کیا تھا، جو کئی برسوں سے زیر التوا ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے بشمول کور اربن ریجن علاقے کے 24 اسمبلی حلقات میں 1 لاکھ مکانات کی تعمیر کو منظوری دی ہے۔ محکمہ عمارات و شاہراہ سے GOMS 23 جاری کیا گیا، جس کے تحت لو انکم گروپ کے 70,000 اور مڈل انکم گروپ کے 30,000 فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ حکومت نے تلنگانہ ہاؤسنگ بورڈ کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 12,000 فلیٹس کی تعمیر کی اجازت دی ہے۔ اسکیم کے تحت لو انکم گروپ کے استفادہ کنندگان کو 5 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی اور اراضی کے چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ تعمیر کردہ فلیٹس مستحق استفادہ کنندگان کے نام پر رجسٹرڈ کیے جائیں گے۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فلیٹس کی تعمیر کے لیے تنازعات سے پاک سرکاری اراضی کی نشاندہی کریں۔ کانگریس اعلیٰ کمان سے طلبی پر آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر YS شرمیلا نئی دہلی پہنچی۔ انہوں نے لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ YS شرمیلا کی نئی دہلی آمد پر پارٹی حلقوں میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ہائی کمان انہیں کرناٹک سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ کرناٹک میں راجیہ سبھا کی 3 نشستوں پر کانگریس پارٹی کی کامیابی کے پورے امکانات پائے جاتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ YS شرمیلا کو کرناٹک سے راجیہ سبھا کے لیے منتخب کرتے ہوئے آندھرا پردیش میں پارٹی کے استحکام کی راہ ہموار کی جائے گی۔ کانگریس میں شمولیت کے موقع پر ہائی کمان نے انہیں راجیہ سبھا رکنیت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تلنگانہ کے ہر شہری کے لیے جامع فلاحی کارڈ کی تیاری، ریونت ریڈی کا اعلان۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ہر شہری کے لیے ایک جامع فلاحی کارڈ یونیفائیڈ کارڈ متعارف کرے گی، جس میں مختلف سرکاری محکمہ جات کی فلاحی اسکیمات سے متعلق تفصیلات دستیاب رہیں گی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ یونائیڈ کارڈ کی تیاری کے منصوبے پر عمل شروع کریں اور تمام محکمہ جات سے اسکیمات کے استفادہ کنندگان کی تفصیلات حاصل کی جائیں۔ چیف منسٹر نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ یونیفائیڈ کارڈ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کس شہری کو کس محکمے کے تحت کون سی اسکیمات سے کتنی مالی یا دیگر امداد حاصل ہو رہی ہے۔ تمام شہریوں کی مکمل فلاحی پروفائل ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہونے سے شفافیت میں اضافہ ہوگا اور حقیقی مستحقین تک اسکیمات کے فوائد مؤثر انداز میں پہنچ پائیں گے۔ خواجہ معیز الدین قتل کیس میں 7 ملزمین گرفتار، 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ مجاہد عالم خان اور محبوب عالم خان کو کلیدی ملزم بنایا گیا۔ حملہ آوروں کو 15 لاکھ روپے دیے گئے۔ اس پر اسکارپیو گاڑی ضبط، کمشنر پولیس BC سجنار کی پریس کانفرنس۔ شہر کے مشہور وکیل خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں ملوث 7 ملزمین بشمول محبوب عالم خان، مجاہد عالم خان اور دیگر کو نامپلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس کمشنر حیدرآباد BC سجنار نے گرفتار ملزمین کو میڈیا کے روبرو پیش کرتے ہوئے اس کیس سے متعلق تمام تفصیلات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ 23 مئی کو ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کو تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے ٹکر دے کر قتل کر دیا گیا تھا اور یہ منظر CCTV میں ریکارڈ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شدید زخمی خواجہ معیز الدین کو دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ مقتول وکیل کے بیٹے NS فرحان کی شکایت پر پولیس نامپلی نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ BC سجنار نے کہا کہ CCTV کے ذریعے ملزمین کی نشاندہی کی گئی اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مجوزہ فیوچر سٹی سے ماڈرن انفراسٹرکچر میں ایک نیا معیار قائم ہوگا۔
वज़रा डी श्रीधर बाबू और पी श्रीनिवास रेड्डी ने कल कहा कि रियासती हुकूमत का असल मकसद एक आलमी मियार का शहर बनाना है। रियासती वज़रा फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कैंपस के जारिया तामीराती कामों का इंस्पेक्शन करने के बाद एक जायज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को एक आलमी मियार के ग्लोबल सिटी में तब्दील करने के सिलसिले में तेज़ तर इक़दाम कर रही है। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस के इफ्तिताह की तारीख को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से तबादले ख्याल के बाद जल्द खतियत दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंद्रा द्विवेदी ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि अगर ज़रूरत पैदा हो तो हिंदुस्तानी फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़िज़ाइया तीनों फौजी शोबे खुद को इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की 150वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर वक्त निकालकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने मई 2025 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसका असल मकसद पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जवाब देना था, जिसमें 26 आम शहरी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे।